بات زمین تک بیٹھنے کی بھی ہوتی نا میرے عزیز تو شاید شیعہ قوم چیخے مار کے نہ روتی. بات تو اس سے کہیں آگے کی ہے. ہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ میں آ گیا یہاں بھی آنکھیں وضو کر لیں گی اور زندگی کے جس موڑ پہ یاد آئے گا رونے کے لیے کافی ہے. آج تک علماء حسین کے زخموں کی تعداد پر اتفاق نہیں کر سکے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ بھی دیکھ لو. تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، حقیر سا خادم ہوں اس مذہب کا. چھری چل جائے تو للہ معاف کر دینا. خون رونے والا تم میں کہیں بیٹھا ہے. نہیں اتفاق کر سکے کہ کتنے تھے. کوئی لکھتا ہے 3950، 6000، 8000، 9000، 12000، 16000. شیخ جعفر شوستری اور علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی یہ دو ربانی عالم لکھتے ہیں جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے اکبر کے بابا کے زخم ہیں. العظمت للہ. اب میں بار بار ہاتھ کیوں جوڑ رہا ہوں؟ اگلا فکرہ نہیں ہے، چھری ہے. اب میں نے روایتیں ساری بتا دی، اللہ جانے کون سی سچی ہے، لیکن جو اب پڑھنے لگا ہوں اس کی ضمانت رکھتا ہوں کیونکہ یہ خون رونے والے کا فرمان ہے. تیرا مولا سجاد خون رو رو کے کہتا تھا جتنے زخم کربلا میں میرے بابا کو آئے. اللہ اکبر. اللہ اسی لیے میں نے ہاتھ جوڑے تھے. میں جانتا تھا تیرا دل ریشم سے بھی زیادہ نرم نازک ہے. چھری چل جائے گی تو اسے حسین سے بھی دگنے زخم. اللہ اکبر. کوئی وجہ تو تھی. جناب باقر نے پوچھا تھا اپنے خون رونے والے بابا سے، یعنی امام پہ سوال امام نے کیا، بابا میں بھی تو شام میں ساتھ تھا، بابا آپ کون سا خیریت سے واپس آئے ہیں؟ بابا تیری پشت پہ ناخن جتنی جگہ خالی نہیں جہاں شمر نے کربلا کی تاریخ نہ لکھی ہو. لیکن بابا عبرت یہ ہے جب بھی روتے ہو پھوپھی کے زخموں کو روتے ہو. یار مر تو نہیں جاؤ گے نا. اور اگر کسی کو اس غم میں موت بھی آ جائے تو اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ پہلے سجاد بیٹھ کے رو رہا تھا، پھر کھڑے ہو کے منہ پہ ماتم کیا، رو کے کہا بیٹا باقر زخمی میں بھی بڑا ہوں مگر جب سے شام سے لوٹ کے آئے ہیں میں پیٹھ کے بل سو جاتا ہوں. میری پھوپھی ایک رات نہیں سو سکی. اللہ جانے یار علی کی بیٹی کہاں کہاں زخمی ہوئی. سادات بالعموم، عزادار بالخصوص. معاف کر دینا مجھے، میں زیادہ لمبے چوڑے مصحف اسی لیے پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے عزادار کے دل کی نرمی سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہاں بس ایک جملہ کہنا ہے اور اسی پہ میں اختتام کر دوں گا. میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. کروں گا سید اشارہ، علم عباس کا گواہ، یہ بھی ضمانت کے لیے میرے پاس. یہ تو پڑھنے والے تمہیں بتا دیتے ہیں 64 بیویاں چلی تھی کربلا سے. اللہ اکبر. دربار یزید کے ہر راوی نے یہی لکھا ہے رائنا 20 نسوتن فی حبالت واحدہ
کہتے ہیں شام میں ہم نے 20 بیبیاں ایک رسی میں قید دیکھی. میں کہہ گیا ہوں شاید تم نے غور نہیں کیا بھئی کربلا سے 64 چلی, شام 20 پہنچی, 44 بیبیاں کہاں گئی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. باہر والوں میری طرف دیکھتے رہنا. سجاد سے ابن منذر مدائنی نے پوچھا تھا مولا 44 بیبیوں کا حال معلوم نہیں. فرمایا میری پھپھی زینب قید ہوئی, پھر اس کے بازو میں بلا تشبیہ رسی ڈالی گئی, باقی سرا ام کلثوم کے بازو میں, باقی حصہ رقیہ کے بازو میں, باقی حصہ اکبر کی ماں کے بازو میں. ایسے 20 بیبیاں ایک رسی میں. بچتا ہوا سرا زجر بن قیس حرامی کے ہاتھ میں. زجر گھوڑے پہ سوار تھا, میری پھپھیاں پیدل تھی. فرمایا زجر گھوڑے دوڑاتا رہا, تطہیر کے پردہ داروں کا لہو اللہ اکبر. العظمت للہ. بس ختم کر دیے میں نے بات. ہاں شہادت بی بی کی اس کا حق ہے جو آخر میں پڑھے گا. اور ایک ہی فکرہ کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں. 11 محرم کو چلا تھا قافلہ کربلا سے, 16 ربیع الاول کو وہاں پہنچا جہاں حکم ملا سواریاں چھوڑ دو. یہ 66 دن 66 راتیں بنتی ہیں. قسمیں کھاؤں عزادارو یہ مان لو گے 66 راتوں میں جس بی بی کی آج مجلس ہے ایک رات نہیں سو سکی. یار میں نے پڑھ لیا پتھر کا دل ہے تیرا, یہ کیا ہے؟ کیوں؟ شمر حرامی نے حارث بن نوفل ملعون کو بلایا. یہ حارث بن نوفل وہ ہے تیرا خون رونے والا امام, قنوت میں اس کا نام لے کے لعنت کرتے تھے. کوئی دل تو اس نے سجاد کا دکھایا ہوگا. اس حارث کو بلایا کہ حارث شام تک تیری بس ایک ڈیوٹی ہے. کیا؟ اس پورے سفر میں اور کوئی سوئے بے شک سو جائے. یہ جو 72 کی ماتمدار جا رہی ہے یہ نہ سوئے. یہی فکرے 4 سال کی بطول نے سنے. دوڑ کے آئی پھپھی اماں خدا کے لیے شام کے سفر میں سونا نہیں. کیوں میری معصومہ بچی؟ زجر کی ڈیوٹی لگ گئی تجھے جگانے پر. روکے گا میں کون سا اکبر کی بارات کے ساتھ جا رہی ہوں. کوئی رات تیرے بابا کو روتے, کوئی تیرے غازی کا نوحہ پڑھتے, کوئی اکبر کی برچی. ہوتا رہا سفر. بس تیری سوچ سے پہلے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. سفر ہوتا رہا. جاگتی رہی علی کی بیٹی. موصل کے باہر قافلہ پہنچا. اس وقت تک جھامرے والوں چکوال والوں 44 راتیں ہو گئی تھی علی کی بیٹی کو جاگتے ہوئے. کھجور کے درخت کے ساتھ جگہ ملی. تنے کی ٹیک لگی. اللہ اکبر. 1.5 مہینے کے قریب ہو گیا تھا جاگتے ہوئے. علی کی بیٹی کی آنکھ لگ گئی. کسی نے حارث بن نوفل حرامی کو جا کے خبر دی, جس پہ ڈیوٹی تھی سو گئی. اب میں اگر کتابوں کے لفظ پڑھ دوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے. بھائی اس نے گھوڑے کی کوش سے کوئی چیز کھولی. یہ حرامی بی بی کی طرف دوڑا. سکینہ دوڑی کہ پھپھی کو جگا دوں, مگر بچی کی دوڑ مرد کی دوڑ کا مقابلہ نہ کر سکی. یہ کمینہ
آمنہ پہلے پہنچا، بلا تشبیہ اس کا ہاتھ اٹھا، اس کا ہاتھ نیچے آیا، علی کی بیٹی ایسی تڑپی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی، تڑپتے تڑپتے جب سکون آیا ہاتھوں کا پیالہ بنا کے چہرے کے نیچے رکھا، جب خون سے بھر گیا وہاں چلی آئی جس نیزے پہ عباس کا سر تھا، اپنا خون اچھال کے کہتی عباس یہ اس زینب کا لہو ہے جو تیرے آسرے پہ مدینے سے